اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں، سیرت مطہرہ کا، تو مکہ کی جو 53 سالہ زندگی ہے، 53 ایئرس، اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے جناب ابو طالب. اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی جو ہے وہ ہے علی بن ابی طالب. لیکن رسول کے وصال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کو مقدمۃ الجیش میں علی نظر نہیں آتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت النبی کا جو خلاصہ ہے یا تو ابو طالب ہے یا علی بن ابی طالب ہے. اب اس بات کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تو مکہ میں محافظت کون کر رہے ہیں رسول کی؟ جناب ابو طالب. مدینہ میں کون کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب. بدر میں آپ دیکھیں، خندق، احد، ہر جگہ، خیبر، علی علی علی، ہر جگہ علی ہیں. جنگوں کے ہیرو وہ کہاں پر ہیں؟ یہ جو عرصہ ہے، یعنی امام علی کے پاس جب خلافت آتی ہے اور رسول کی رحلت، تقریباً کتنا عرصہ بنتا ہے؟ کوئی 25 سال. ان 25 سالوں میں علی کیا کر رہے تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ جو امام مالک اور ابو حنیفہ ہیں، اس پہ میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ امام صادق کے شاگرد تھے. لولا السنتان لہلک النعمان. ابو حنیفہ کی زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. آگے احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام علی رضا کے. پھر آگے چلتے جائیں، امام شافعی وہ شاگرد ہیں امام زید کے. ابو حنیفہ خود شاگرد ہیں امام زید کے، بلکہ ابو حنیفہ نے امام زید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ زید کا آج کا نکلنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ بدر کے دن قریش کے لیے نکلے تھے. جب آپ تبوک پر نکل رہے تھے رسالت مآب، تو مشہور کر دیا گیا مدینہ میں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں. رسول اللہ کا اعتماد نہیں رہا، اتنے بڑے اہم موقع پر جا رہے ہیں، اب تو علی کے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا، اس لیے پیچھے گھر میں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ اندازہ کیجئے اہل بیت نبوہ کہ وہ علم کے وارث کیسے ہیں. یعنی اہل البیت جو ثقلین ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، اپنے دور میں کوئی ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مفسر بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ اہل البیت نے علم ہم سے لیا ہے. حجاز میں ایک علاقہ ہے ینبوع، اسے کہتے ہیں ینبوع، بڑے تاریخی مقام ہے. مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کا، تقریباً مکۃ المکرمہ سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. مدینہ سے مغرب میں کوئی 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح مشرق کے علاقے سے. بڑا تاریخی مقام ہے ینبوع. اور حجاز یعنی سعودی عرب کی اقتصادی، وہاں کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. اسلام سے بھی تقریباً کوئی 500 سال قبل کا یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے. ینبوع اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نبع ینبع کا مطلب ہے چشموں کا پوٹنا. نبع 2 ہجری میں بدر سے پہلے مشرکین کا قافلہ یہیں سے گزر رہا تھا. اس قافلے کا چونکہ وہ تجارت کے لیے، جو تجارت سے فائدہ ہوتا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، تو اس مقام تک ان کا پیچھا کیا گیا. یعنی یہ مکۃ المکرمہ سے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ، اور مدینہ سے کوئی 180 کلومیٹر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس علاقے کی اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا اقتصادی حالت ہے اور کیا. بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے بالکل ینبوع کا علاقہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پہنچ گئے تو وہاں بنی مدلج کا قبیلہ آباد تھا. بنی مدلج کا، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی طرح سے بھی کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، اور ایک صلح اور آشتی کا معاہدہ ہو گیا. میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جنگ نہیں ہونی پائے. آپ واپس تشریف لاتے ہیں. 2 ہجری کے اندر بدر بھی ہے، اس کے بعد متصل بنو قینقاع کا واقعہ ہے، پھر بنو نذیر کا جلاوطنی ہے، پھر 4 میں بنو قریظہ کا واقعہ ہے، 5 میں غالباً قریظہ کا واقعہ ہے، خندق بھی ہے. تو یہ پے در پہ کچھ غزوات ہیں. یہ جو علاقہ ہے ینبوع کا، اس کی اہمیت جو میں نے آپ کو بیان کی، آج جس مقام پر یہ ہے، جس جگہ پر ہے، یہ اس کی اقتصادی جو حیثیت ہے، یعنی یہ جس زمانے میں اسلام کے اوائل میں یہاں پر کوئی ایسی اقتصادی سرگرمی نہیں تھی، لوگ اس کو بطور ایک روٹ استعمال کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے اس جگہ کو خریدا، اس کو آباد کیا. آپ نے دیکھا یہاں پر اس لشکر میں امام تھے جو مشرکین کا پیچھا کر رہا تھا.
امیر المومنین امام علی وہاں پر آئے، آپ نے اس جگہ کی اقتصادی حالت دیکھی، اہمیت کو اس کا تجزیہ کیا، اور اس میں کھیت چلائے، اس میں آپ نے اس پراپرٹی کو، پوری زمین کو، ینبوع کو آپ نے سرسبز کر دیا، سبزہ ہو گیا ہر طرف۔ یہ پورا جو خطہ ہے ینبوع کا، یہ امام کی ملکیت میں تھا، یہ امام کی پراپرٹی تھی، اس کو آباد کرنے والے امام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام کی اوائل شروع کی جو تاریخ ہے مکہ کی یا مدینہ، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں، سیرت کا، سیرت مطہرہ کا، تو مکہ کی جو 53 سالہ زندگی ہے، 53 ایئرس، اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے جناب ابو طالب، اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی جو ہے وہ ہے علی بن ابی طالب۔ یہ ہے سیرت النبی، سیرت النبی کا خلاصہ، ابو طالب، علی بن ابی طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو جہاں دیگر ذمہ داریاں دیں، وہیں پر امام علی کے پاس ایک جو ذمہ داری تھی وہ رسول کے ساتھ لوگوں کو ملانے کی تھی، جوڑنے کی تھی۔ رسول کا جو قرآن نے ایک ٹائٹل دیا ہے وہ ہے مزمل، جوڑنے والا۔ اب ایک نیا شخص ہے، رسول کے ساتھ ملانا ہے، اس پر کس درجے کا ٹرسٹ کرنا ہے، کس درجے کا بھروسہ کرنا ہے، اس سب کو دیکھنے والے جو تھے وہ علی بن ابی طالب تھے۔ یہ امام علی کی دوسری ذمہ داری تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت النبی کا جو خلاصہ ہے یا تو ابو طالب ہے یا علی بن ابی طالب ہے۔ اب اس بات کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تو مکہ میں محافظت کون کر رہے ہیں رسول کی؟ جناب ابو طالب۔ مدینہ میں کون کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ بدر میں آپ دیکھیں، خندق، احد، ہر جگہ، خیبر، علی علی علی، ہر جگہ علی ہیں۔ لیکن رسول کے وصال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کو مقدمۃ الجیش میں علی نظر نہیں آتے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ کامن اسٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ فاتح خیبر اور رسول کی محافظت کرنے والے جنگوں کے ہیرو وہ کہاں پر ہیں؟ یہ جو عرصہ ہے، یعنی امام علی کے پاس جب خلافت آتی ہے اور رسول کی رحلت، تقریباً کتنا عرصہ بنتا ہے؟ کوئی 25 سال۔ ان 25 سالوں میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ ہمیں ایک درجے پر کتابوں میں خاموشی نظر آتی ہے، خاموشی۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب خلافت کے معاملات میں آپ قاضی تھے، آپ فیصلے کیا کرتے تھے، چیف جسٹس تھے، لیکن یہ عقیدت کی باتیں ہیں۔ تحقیق کی باتوں میں یہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ آپ نے واقعی کوئی عہدہ قضاء کو قبول کیا، آپ اس میں شریک ہوئے۔ لکھ دیا ہے معین الدین ندوی صاحب نے یا دیگر قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے کہ وہ چیف جسٹس تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بات کہیں پر ہمیں تاریخ کے اندر جو ثبت ہوتے ہیں اوراق میں کہ آپ نے اس کو قبول بھی کیا ہو، آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہو، ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ کیا کرتے رہے امام ان 25 سالوں میں؟ بہت سے شواہد ایسے ملتے ہیں جن میں ایک تو آپ کے اسفار ہیں، آپ نے سفر کیے ہیں، ٹریولز کیے ہیں، لیکن جو تحقیقی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے مدینہ سے 180 کلومیٹر کے اس علاقے کی دوری میں اپنی نشست بنا لی تھی۔ آپ ہر طرح کے معاملات سے ہٹ گئے تھے۔ یہ بات مسند احمد کے اندر ایک روایت کے لفظ سے مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ایک صحابی ہیں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو اوائل صحابہ ہیں نا، اوائل بدر کے صحابہ، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایک صحابی ہیں فضالہ بن ابی فضالہ، بدر کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسی زمانے کی بات ہے، یہ 25 سالہ دور کی بات میں کر رہا ہوں، کہ علی بن ابی طالب بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کی عیادت کے لیے میں اپنے والد کے ساتھ گیا، تو میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا امام آپ اتنی دور یہاں پر آباد ہو گئے ہیں، اتنی دور آپ یہاں پر آ گئے ہیں اور اکیلے ہیں، اور اتنی شدت کا بخار ہے آپ کو، اتنی شدت کا بخار ہے، کیا ہوگا اگر آپ کا یہاں وصال ہو جائے؟ آپ کا یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے یہاں آپ کے پاس کہ جو آپ کی تیمارداری کرے، آپ
اگر خدا نہ خواستہ وصال ہو گیا تو یہاں تو کوئی آپ کو 4 افراد بھی موجود نہیں ہیں. امام نے کہا فضالہ بات یہ ہے میں اس مرض سے نہیں مروں گا, میں اس مرض سے میں نہیں جاؤں گا اس مرض سے. کہا آپ اتنے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو دیکھیں, آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس کنڈیشن میں انسان وہ بچ بھی سکے. آپ مدینہ چلیں ہمارے ساتھ, وہاں پر آپ کے جانثار بھی موجود ہیں, ہم آپ کی تیمارداری کریں گے, خدمت کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. امام نے کہا نہیں, بات سمجھ نہیں رہے تم. مجھے میرے حبیب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے, اے علی تمہاری جو موت ہے, جو شہادت ہے, تمہاری داڑھی کی رنگینی سا ہوگی, تمہاری داڑھی رنگین ہوگی, تمہارے سر پر ضربت لگے گی. کہ میرے حبیب نے کہا ہوا ہے, یہ مرض وغیرہ سے میں دنیا سے جانے والا نہیں ہوں. کہا اچھا. کہا کہ ابھی امام کے پاس عمارت نہیں ہے. کہا اور بھی کچھ رسول نے فرمایا ہے؟ رسول نے اور بھی کچھ فرمایا ہے؟ کہاں فرمایا. کہا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عمارت مجھے نہیں مل جاتی میرا وصال نہیں ہوگا. عمارت حتیٰ یؤمرنی اللہ, یہاں تک کہ یہ حکومت مجھے مل جائے. یہ حدیث صحیح ہے, محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ جو پراپرٹی ہے جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, ینبوع کی, یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں جب مدینہ پر یزید کے دور میں حملہ ہوا ہے, واقعہ حرہ. واقعہ حرہ مدینہ کے اندر وہ کیوں ہوا, اس کی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے. میں صرف اس علاقے کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل مدینہ نے جب یورش بپا کی مروانیوں کے خلاف, تو آپ کو معلوم ہے مروان بن الحکم, اس کو امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جو پناہ دی تھی, جو بھیجا تھا, وہ مدینہ کے کسی گھر میں نہیں بھیجا تھا, وہ ینبوع بھیج دیا تھا, ہمارے اس علاقے میں چلے جاؤ, وہ ہمارا علاقہ ہے, ہماری پورا علاقہ ہمارا ہے, وہاں چلے جاؤ. یہ تاریخ کے اندر ثبت ہے یہ بات کہ مروان اور اس کی پوری فیملی کو سیف علاقے کے اندر بھیج دیا. اب آپ اندازہ لگائیں اہل البیت کی اخلاق کا, کتنا خیال کر رہے ہیں اور کن لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ ان کو جگہ دے رہے ہیں, اور دوسری وہ جگہ دے رہے ہیں کہ جہاں تک عام ان لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے. کہا کہ یہ ہماری سواریاں ہیں, جاؤ اور سوار ہو جاؤ, اور اس علاقے میں ہماری پراپرٹی میں, وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے, بالکل سیف رہیں گے آپ. اللہ اکبر. محمد بن حنفیہ, پھر ان کے پاس یہ علاقہ آتا ہے. جب مکہ پر حملہ ہوتا ہے تب محمد بن حنفیہ بھی اس علاقے کو اختیار کرتے ہیں. اس علاقے کے لیے آگے اہل البیت کے جو افراد ہیں, جتنی بھی یورشیں اور جو بپا ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام وہ جہاں پر وارث علوم نبوت ہیں, وہیں پر اپنے دور میں ایک بہترین مدبر, بہترین بزنس مین, تجارت کرنے والے, زمینوں کو آباد کرنے والے, اور بہترین احکام معیشت سے متعلق لوگوں کو بیان کرنے والے تھے. اور میں نے معیشت کے حوالے سے کل صحیح بخاری شریف سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, 3111 اور 3112, کہ آپ نے لوگوں سے کیسے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے ہیں. یہ علوم کی بات ہے. اور دوسری بات, اسی لیے اس گھرانے کے اندر چونکہ یہ باب مدینۃ العلم ہے, ہمارے ذخیرہ احادیث, ذخیرہ فقہ, آگے ان علوم کو امام علی سے 3 جلیل القدر ہستیوں نے بیان کیا ہے. دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفریہ, لیکن حقیقت میں فقہ الآل ہے, آل محمد کی فقہ, رسول اللہ نے جو نام دیا ہے. میں اس لفظ کی تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اصطلاح رسول نے, اہل البیت نے قرآن اور اطرت عطا کی ہے. قرآن اور اطرت, یہ چونکہ ہم کل میرا ایک دعویٰ یہ تھا کہ رسول نے فقہ بھی دی ہے, علم بھی دیا ہے, قرآن کی تفسیر بیان بھی دیا ہے. امام سے جو یہ علوم آگے چلے ہیں, امام حسن امام حسین کو تو زندگی میں وہ آگے بطور ایک ادارے اور یونیورسٹی کے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. آپ نے اب جو علم تھا اس کو منتقل کر دیا سید سجاد کی جانب علیہ السلام. لیکن
جب کربلا سے واپسی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا اہل البیت نے کہ اب سیاسی ٹکراؤ کے بجائے یہاں علمی تربیت کی ضرورت ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں لوگوں کو توحید خداوندی، عشق خداوندی، اللہ کی معرفت، تسلیم، عرفان، معرفت، اور ان کے دلوں کے اندر خدا خوفی بٹھائی جائے. اس کے لیے علم کا کام کیا جائے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ادارہ قائم کیا. اس ادارے کی یہ گفتگو میں تمام اہل سنت کی جو صحیح درجے کی کتابیں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خاص طور پر شمس الدین ذہبی کی، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان تمام ائمہ کرام اہل البیت کے احوال اور زندگی کو لکھا ہے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک ایک امام کی زندگی کو لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب وہ لکھتے ہیں تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں الامام القدوہ سید بنی ہاشم، تعارف کرتے ہوئے بڑے محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، اہل سنت کا جو پورا ذخیرہ حدیث ہے، پورا ذخیرہ حدیث، شہاب زہری، ابو الزناد، یحییٰ بن سعید اور اعمش یا سعید بن جبیر ان کے اوپر ہے. ان چار افراد کے اوپر ہے. یعنی اگر ہم زہری کو ہٹا دیتے ہیں نا، شہاب الدین زہری کو، تو بخاری کی آدھی روایتیں ہٹ جاتی ہیں. مغازی، فتن اور ملاحم، اس کے امام مانے جاتے ہیں زہری. یہ جو چار افراد ہیں یہ سب سے پہلے طالب علم ہیں وہاں کے، امام کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے. یہ چار افراد جو کون ہیں؟ حدیث کے امام ہیں. یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ آتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تابعین، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں آگے. فقہاء میں ابھی امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں، اب ان کے صاحبزادے محمد الباقر. یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس میں جو چوٹی کے لوگ ہیں، چوٹی کے، عطا بن ابی رباح، عطا، مکحول، مسروق اور دیگر، زہری بھی دوسرے میں بھی ہے، پہلے میں بھی ہے. یہ افراد شاگرد ہیں امام محمد الباقر کے. تیسرا طبقہ ہے جہاں سے علم آگے منتقل ہو رہا ہے، اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں. اب آپ دیکھتے جائیں کہ امام علی نے بغیر تفریقے کے علم کو پھیلایا ہے، اور کل جو ہماری گفتگو تھی اسی کے ساتھ مربوط کیے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تیسرا جو طبقہ ہے جو فقہاء کا ہے، جو وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں یا کوفہ کے اندر ہیں، کوفہ کا مدرسہ یا بصرہ کا. اب یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ جو کوفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اور بصرہ کا، ان دونوں کی فکری منہج کے اندر بڑا اختلاف ہے، اور یہ ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے تہذیبوں کا بدلاؤ کی وجہ سے. آپ اپنے پاکستان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے کراچی کا ماحول ہے علمی، اس کی ادب الگ ہے، اس کی ثقافت تھوڑی سی مختلف ہے. کراچی سے باہر جائیں تو لوگوں کی سوچنے کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو اس کا اثر مسلک پہ ضرور پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے رسم و رواج پہ پڑتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو تیسرا جو طبقہ ہے اس کے امام ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام، کہہ رہا اہل البیت کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو علم پہنچایا، اور ایسے زمانے میں، ایسے دور میں علم کو پہنچایا ہے کہ جب پوری کوشش یہ ہوتی رہی کہ دین متین، دین حنیف کو اس میں تحریفات کر کے اصل دین کا راستہ روکا جائے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ جو امام مالک اور ابو حنیفہ ہیں اس پہ میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ امام صادق کے شاگرد ہیں. لولا السنتان لہلک النعمان. ابو حنیفہ کی زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. کیوں کہتے تھے ابو حنیفہ زندگی میں یہ بات؟ اس لیے کہ اس گھر سے علم حاصل کیا ہے. آگے احمد بن حنبل شاگرد امام علی رضا کے، پھر آگے چلتے جائیں امام شافعی، وہ شاگرد ہیں امام زید کے. ابو حنیفہ خود شاگرد ہیں امام زید کے، بلکہ ابو حنیفہ نے امام زید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ زید کا آج کا نکلنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ بدر کے دن قریش کے لیے نکلے تھے. تو یہ اندازہ کیجئے اہل بیت نبوہ کہ وہ علم کے وارث کیسے ہیں. یعنی اہل البیت جو ثقلین ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، اپنے دور میں کوئی ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مفسر بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ اہل البیت نے علم ہم سے لیا ہے. میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ایک محدث بھی نہیں ملے گا آپ کو. سب یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت کے در سے انہیں علم ملا ہے، اہل البیت کے در سے انہوں نے علوم کو حاصل کیا ہے. تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا
کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں۔ نبی کے فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا، نبی کے فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نے فرما دیا کہ میں نے قرآن و اہل البیت چھوڑ دیے ہیں تو اب سوال نہیں ہو سکتا، ہدایت دے دی ہے نبی نے۔ اسی لیے یہ کوشش کی گئی کہ پیغمبر کی زندگی کے ان لمحات کو، کہ جو آپ کے فیصلے ہیں، جو آپ کے خطبات ہیں۔ اچھا، جمعہ کا جو خطبہ ہے ہمارے ہاں، آج تو ماشاءاللہ جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ایک چند جملے ہیں، پڑھ لیے، بات ختم۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو جمعے کے خطبات تھے وہ کیا تھے؟ لوگوں میں فیصلے ہوتے تھے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اچھا آج اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، تم نے صحیح کیا، تم نے غلط کیا، فیصلہ ہو گیا، فلاں منافق ہے، فلاں یہ ہے، اس کا کردار سوسائٹی میں، ایک فیصلے ہوتے تھے۔ تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، چند جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ رسول کی گفتگو وہ وحی الہی کتاب ہے، وہ وحی الہی ہے، جو آپ نے فرما دیا وحی ہے، جو آپ نے خوشی کی حالت میں فرمایا وہی ہے، جو آپ نے غضب میں فرمایا وہی ہے۔ فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے کہ یہ بات تو رسول اللہ نے بتقاضۂ بشریت کہہ دی تھی، یہ بات تو رسول اللہ نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق، انسانی جبلت سے مجبور ہوتے ہوئے، فطرت کے تابع ہوتے ہوئے، جیسے عام لوگ کبھی ہنسی خوشی بات کر دیتے ہیں، پیغمبر نے بھی کر دی، اور جیسے عام فرد غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، میں نے بھی یہی بات کر دی ہے۔ اسی لیے ہماری روایات کے اندر ایک عنوان باندھ دیا ہے محدثین نے، اے پروردگار جسے میں غصے کی حالت میں صبر کر دوں، اے پروردگار جسے میں کچھ کہہ دوں غصے میں، تو اس کے لیے دعا بنا دے، تو اس کے لیے دعا بنا دے۔ اب یہ صحیح مسلم کا پورا ایک چیپٹر ہے، یہ رسول کا فرمان بنا دیا گیا اور لکھ دیا گیا، نیچے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو بلایا اور جب نہیں آئے تو پروردگار نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنک، پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس جملے کو، رسول اللہ کے اس فرمان کو، اس مفہوم کو دعائیہ جملے میں بدلنے کے لیے انسانی کاوشوں کو دیکھیے کہ انسان کیا کاوش کرتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ایک سیرت مصطفیٰ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو محدث یا فقیہ بیان کرتا ہے۔ علم مصطفیٰ پر قرآن مجید جس مقام پر بھی توحید خداوندی، اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے، ساتھ میں تعظیم مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ساتھ ساتھ لے کر چلے، اطاعت رسول، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول۔ اسی لیے کہ رسول کی زندگی خواہ وہ مکہ کی ہو یا مدینہ کی ہو، خدا کی وحی کے نیچے گزر رہی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ رسول کا مزاج مکہ میں کچھ ہو اور مدینہ میں کچھ ہو، رسول حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے مزاج کو بدل دے، نہیں، حکمت میں تبدیلی ہوتی ہے، حکمت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن رسول کبھی بھی مداہنت نہیں کرتے۔ مداہنت یعنی کمپرومائز، کہ میں حق کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں تمہاری سائڈ پہ کھیلنے لگ جاتا ہوں، یہ نہیں کرتے۔ اسی لیے جب اس بات کو نہیں سمجھا گیا تو اس کی پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں کہ رسول وہ تو ہم جیسے آئینہ ہے، آئینہ، آئینے کے اندر جتنا صاف ہوتا ہے اتنی ہی صورت صاف نظر آتی ہے، جتنا صاف ہوگا اتنی ہی آپ کو اپنی صورت، ہمیں اپنی صورت صاف نظر آتی ہے۔ ایک داغ ہوگا تو ایک داغ دکھائی دے گا، 2 داغ ہوں گے آئینے پہ تو 2۔ تو انسان اگر وہ آئینہ دیکھتا ہے اسے خود نظر آتا ہے۔ جس نے اپنی طہارت کی ہوئی تھی، جس کا قلب جتنا صاف تھا، جو جتنا خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جو جتنا عشق الہی میں وارفتہ تھا، اس نے جیسے مصطفیٰ کو دیکھا اسی طرح بیان کیا، اس نے جیسے حبیب کو دیکھا اسی طور پر سمجھا۔ اگر انسان کے اندر خود ہی تزکیہ نہ ہو تو اس نے پھر اپنے جیسے دیکھا، یہ تو ہم جیسا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ اس انسان کی یہ دیکھنے کی جو نظر کی طاقت تھی وہ عیبوں کے اوپر پڑ گئی، عیب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رسول میں عیب، کتنی کوششیں ہوئیں، آپ تاریخ اسلام پڑھیں، بہت سارے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہمیں تو نظر آتا ہے مدینہ میں آپ بات بات پر قتل کیے جا رہے ہیں،
کبھی کسی انسان کو پکڑے جناب وہ شاعر ہے اس کا قتل کر دیا, کعب بن اشرف کا قتل کر دیا, اچھا پورے قبیلے کو آپ نے ٹرائبز مار دیے. کتنی باتیں کی جاتی ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ہم اگر حقیقت میں اترتے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ رسول کہ جو خلق عظیم پر فائز ہوں, وہ رسول کہ جس کا تعارف انٹروڈکشن قرآن رحمت للمسلمین نہ کرے, رحمت للعالمین کرے, وہ کبھی اس سطح پر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. امام علی کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ امام علی وہ شخصیت ہیں, جب آپ تبوک پر نکل رہے تھے رسالت مآب, تو مشہور کر دیا گیا مدینہ میں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں. رسول اللہ کا اعتماد نہیں رہا, اتنے بڑے اہم موقع پر جا رہے ہیں, اب تو علی کے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا, اس لیے پیچھے گھر میں چھوڑ کے چلے گئے. تو رسول تک, علی تک جب یہ باتیں پہنچی تو علی کے دل کو تھوڑا سا ایک محسوس ہوا, اچھا لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں. فوراً رسول کے پاس چلے گئے, شہر کے دروازے پر ملاقات ہوئی, کہا یا رسول اللہ میرے حبیب, آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتخلفونی مع النساء والصبیان, آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ منافقین کیا باتیں کیے جا رہے ہیں کہ آج حبیب خدا وہ علی کو چھوڑ رہا ہے. کہا کہ یا علی الا ترضى اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي. اے علی کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام اور درجہ میرے ساتھ وہ ہو کہ جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ حاصل تھا, لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. محمد اور علی یہ وہ تاریخ اسلام کے اندر وہ شخصیات ہیں, وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جتنی کوششیں ان کی سیرت کو, ان کی زندگی کو, ان کی بایوگرافی کو بدلنے میں ہوئی ہے, اتنا کسی چیز پہ نہیں ہوئی ہے. محمد اور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آج کی جو میری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے, آج کی ہماری گفتگو کا, کہ تعظیم خداوندی بغیر تعظیم مصطفیٰ کے سمجھ میں نہیں آئے گی, اور تعظیم مصطفیٰ بغیر تعظیم اہل البیت کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور تعظیم اہل البیت کربلا کی کتاب میں لکھی ہے, کربلا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تعظیم کیسے کرنی ہے, اس عشق کو کیسے نبھانا ہے, ان محبتوں کو, ان وفاؤں کو کیسے پورا کرنا ہے, کس طرح رسول کے ساتھ, قرآن اور اہل البیت کے ساتھ جڑنا ہے. کربلا کے کتاب کی ورق پر یہ ان سطروں کے ساتھ اس کہانی کو سید الشہداء نے لکھ دیا ہے, بیان کر دیا ہے, اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں, کیونکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.